أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وتفرد بالعظمة والكبرياء. ناصر المؤمنين خاذل المبتدئين مخزي المنافقين في الدنيا ويوم الدين. خالق كل شيء وكل شيء في وجوده مفتقر إليه. لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أخيه ووزيره علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. أما بعد فقد سأل الحسين عليه السلام لماذا تقاتلوني؟ قالوا بل نقاتلك بغضا منا لأبيك. صلى الله عليه محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. ابتدائی مجلس میں دعا ہے خالق کائنات آپ کا آنا، ہمارا یہاں پہ پڑھنا اور ان مجالس اعضاء کا انعقاد کرنا، پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت سے بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا گیا. یہاں بھی ایک بیمار ہیں اور بیماری میں مبتلا ہیں، بہرحال بیماری بھی لکھی ہے. خداوند عالم تمام بیماروں کو شفا کاملہ واجبہ عطا فرمائے. خاص طور پہ یہ جن کے لیے کہا گیا اپنے ایک عزیز بزرگوار، انہوں نے بھی خاص طور پہ دعا کا کہا، مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے. اور خاص طور پہ آپ کے ذہنوں میں جو بھی مریض ہے ایک مرتبہ مل کر امی یجیبو کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. 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 پروردگارہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں، ذکر اہل بیت کے صدقے میں، مصیبت اہل بیت کے صدقے میں، کہ جن مریضوں کے لیے خاص طور پہ کہا گیا اور جو نیت میں یہ مریض ذہن میں لے کے پروردگار سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد اس پرآشوب دور میں تمام مومنین کی عزت و آبرو جان و مال کی محافظت فرما. تمام کے مرحومین کی بخشش فرما. خاص طور پہ خواجہ حسن ظہیر اینڈ سنز اور ان کے خانوادہ کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار سب کو اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرما.
جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں تمام حاضرین سے جتنی ارواح متعلق ہیں کہ جتنے عزیز اقربا اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار تمام کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، سب کو قیامت کے دن شفاعت آل محمد نصیب فرما، ہم سب کو دین آل محمد صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وارث من امام زمن کا ظہور جلد فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے روشن فرما، دلوں کو نظریہ امام سے منور فرما، اس دعا کی استجابت کے لیے، قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حضرت گرامی عزاداران مظلوم کربلا، جس موضوع پہ ہم نے سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا، کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے، یہ بغض علی ابن ابی طالب جس کا نتیجہ واقعہ کربلا تھا، کوئی ایسا نہیں کہ واقعہ کربلا سے مثلا چند مہینے پہلے یہ بغض پیدا ہونا شروع ہوا، سال 2 سال پہلے پیدا ہونا شروع ہوا، ایسا نہیں، بلکہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے لوگوں کے دلوں میں بغض علی پیدا ہونا شروع ہوا، جس کی میں نے مثال دی دعوت ذوالعشیرہ، جو اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے۔ اس دعوت کے دوسرے ہی روز علی نے دفاع رسول کیا، پیغمبر کا دفاع کیا۔ یہ دفاع رسول کرنا خود اس بات کا سبب ہے کہ لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض پیدا ہوا۔ یہ دفاع رسول جب لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض پیدا ہوا، نتیجہ کربلا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا۔ حالانکہ دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی ابتدائی دعوت، جہاں سے تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا، جہاں سے کائنات کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جہاں کائنات کے نبی نے خالق کی توحید کو منوایا اور سب کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، لیکن صرف کلمے تک محدود نہیں رکھا، اللہ کی وحدانیت کو بھی منوایا، اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا اور اپنے بعد آنے والے ولی اللہ کا بھی اعلان کیا۔ یعنی یہ تینوں دعوت ذوالعشیرہ میں ہوئے۔ میں نے کل عرض کیا کہ کائنات کے نبی نے پورے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا، ایکم یعاذرونی، تم میں سے کون ہے جو میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرے؟ یہی مدد اور نصرت یہ واقعہ کربلا کا سبب ہے، چونکہ یہاں پہ مدد اور نصرت کا وعدہ کیا جا رہا تھا اور وعدہ لیا جا رہا تھا، اور کوئی فرد بھی مشخص نہیں کیا گیا کہ فلاں اٹھو میری مدد اور نصرت کا وعدہ کرو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ عمومی اعلان ہوا، ایکم یعاذرونی، تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ پھر نبی نے خود بھی وعدہ کیا، الا ان یکون وصی و وزیری و خلیفتی فی، آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے وہ کل میرا وصی بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے دعوت ذوالعشیرہ حقیقت میں 2 وعدوں کا نام ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں حقیقت میں 2 وعدے ہوئے تھے، 2 وعدوں کا نام ہے۔ ایک وعدہ نبی کی طرف سے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے وہ کل میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، یہ وعدہ نبی کی طرف سے۔ دوسرا وعدہ کرنے والا تو تاریخ نے بتایا کوئی اور نہیں تھا، یہ ابو طالب کا لال تھا، علی ابن ابی طالب تھا، جس کی عمر کتنی؟ صرف 10 سال۔ یہ 10 سال کا بچہ اٹھا، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک وعدہ رسول کی طرف سے، ایک وعدہ اس بچے کی طرف سے۔ اب میرا ساتھ دیجیے گا، رسول کا وعدہ کیا ہے؟ جو میری نصرت کا وعدہ کرے وہ میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، یہ نبی کا وعدہ ہے۔ اور یہ جو بچے نے وعدہ کیا وہ کیا؟ میں آپ کی نصرت کروں گا، یہ بچے نے وعدہ کیا۔ اب پہلے بچے کا وعدہ دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ وعدہ پورا کرو، کیوں؟ ان العہد کان مسئولا،
چونکہ تم سے قیامت کے دن بھی وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. دنیا میں شاید تم ایک سوری کہہ کے نکل جاؤ گے، لیکن وعدہ سوچ سمجھ کے کرو. یہ ہماری زندگی کا یہ بھی درس ہے. اگر وعدہ کیا ہے سوچ سمجھ کے وعدہ کرو. جب کر لیا تو یہ یاد رکھو صرف لوگوں کے سامنے نہیں، پروردگار کے سامنے جواب دے ہوگے. تمہیں پروردگار کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا. اب یہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے. ایک وعدہ کرنے والا نبی، دوسرا وعدہ کرنے والا یہ بچہ علی ابن ابی طالب. ہم پہلے بچے کا وعدہ دیکھتے ہیں. کیا بچے نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو میں کل ہی بیان کر چکا، اسی دعوت ذوالعشیرہ کے دوسرے دن جب کفار و مشرکین کے بچے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جمع ہوئے، علی آئے، دفاع رسول کیا. دفاع رسول کر کے بتایا، علی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. آگے بڑھو، علی کی زندگی دیکھو. جب سارے کفار و مشرکین جمع ہوئے کہ آج رات ہم پیغمبر کو قتل کریں گے، پیغمبر کو قتل کریں گے، ایک مرتبہ علی کو بلایا نبی نے، کہا یا علی اتشد ببردی، آج میری چادر لے کے سو جاؤ. آج یہ چادر لے کے سو جاؤ. شب ہجرت چادر لے کے علی سو گئے. کفار مشرکین کیا کرنے آئے تھے؟ نبی کو قتل کرنے آئے. اب علی نبی کی جگہ پہ سو گئے. خالق کی رضا بھی خریدی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ لوگوں میں وہ ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں. ایک تو اللہ کی رضا خریدی، دوسرا کیا؟ یہ دیکھیے اس آیت کے بارے میں ہمارے ممبروں پہ چکے بہت سا بیان کیا جاتا ہے. میں وہ فضائل کی وادی میں نہیں جا رہا. ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا خریدی، دوسرا کام کیا کیا؟ اپنے وعدے کو پورا کیا. اپنے وعدے کو پورا کیا. کائنات کے نبی کا دفاع کیا. دفاع کیا کہ نہیں؟ جان بچائی کہ نہیں؟ کائنات کے نبی کی جان بچائی. یعنی گویا علی اپنے عمل سے بتا رہے تھے دیکھو علی آج بھی ذوالعشیرہ کا وعدہ پورا کر رہا ہے. اس سے آگے بڑھو، خندق و خیبر جتنی جنگیں بھی دیکھ لو، جب سارے فرار کر رہے تھے علی کرار بن کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں. یعنی اپنا دعوت ذوالعشیرہ کا وعدہ علی پورا کر رہے ہیں. اور آگے بڑھو، نبی کی زندگی گزر گئی، آخری وقت آیا. آخری وقت جب سارے لوگ کسی خاص مقام پہ جمع تھے کہ ہم نائب تلاش کرتے ہیں، نبی کی آخری وقت میں بھی دیکھو یا نبی نظر آئیں گے یا علی نظر آئیں گے. نبی کا غسل دیا، کفن کیا، جنازہ پڑھایا گیا، نبی کو دفن کیا. یعنی آخری وقت تک علی نبی کے ساتھ رہے. یہ ساتھ رہ کے بتایا پہچانو علی نے ذوالعشیرہ کا وعدہ پورا کر دیا. یہ علی ہے جس نے ذوالعشیرہ کا وعدہ تو پورا کر دیا. اب آئیے میں تقریر کی پھر ابتدا میں نے کیا کہا؟ ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے تھے. ایک وعدہ بچے کی طرف سے کہ میں آپ کی نصرت کروں گا. بچے نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. ہر مقام پہ یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. دوسرا وعدہ کس کی طرف سے تھا؟ بولتے نہیں آپ؟ نبی کی طرف سے. نبی کا وعدہ کیا تھا؟ وہ کل میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. تو یہ تھا نبی کا وعدہ. ابھی میں نے آیت کیا پڑھی؟ ان العہد کان مسئولا. وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اب ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے. بچے نے تو وعدہ پورا کر کے دکھایا. اگر نبی کا وعدہ پورا نہ ہو تو جو فرمایا آپ نے، بچے نے تو وعدہ پورا کر کے دکھایا. اگر نبی کا وعدہ پورا نہ ہو تو پوری نبوت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. کہا جائے گا کہ نبی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا. مثلا آج ہم اگر کفار و مشرکین کو دین اسلام کی تبلیغ کریں تو ہم کہیں گے کہ اسلام لے آؤ. کیوں؟ تمہیں جنت ملے گی، آخرت سمجھ جائے گی اور جنت کی نعمات ملے گی. کس نے کہا؟ یہ ہمارے نبی کا وعدہ ہے.
جنت ملے گی ہمارے نبی کا وعدہ، شفاعت ملے گی ہمارے نبی کا وعدہ، جنت کی نعمات ملے گی ہمارے نبی کا وعدہ، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے ہمارے نبی کا وعدہ. تو تم جتنے وعدے گنواتے جاؤ گے وہ کافر و مشرک کہہ سکتے ہیں کس کے وعدے کی بات کر رہے ہو جو ایک بچے سے کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکا. کس کے وعدے کی بات کر رہے ہو؟ ایک بچے سے کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکا. چونکہ اب دیکھیں یہاں پہ لطف آئے گا حقیقتاً، چونکہ نبی وعدہ کر چکے تھے. اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوتا تو پوری نبوت پہ اعتراض ہو سکتا تھا، نبی کے کردار پہ اعتراض ہو سکتا تھا، نبی کے ہر وعدے پہ اعتراض ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب علی کی مولائیت کے اعلان کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی اگر یہ وعدہ پورا نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں. اگر یہ وعدہ پورا نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. دیکھو یہ تھا وعدہ اتنا اہم. وہ کیا؟ میرے بعد یہ ولی ہے، یہ امت کے ہادی ہے، یہ راہبر ہے، یہ رہنما ہے، یہ وہی جن کے بارے میں خود کائنات کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. میں کل حدیث پڑھ چکا. ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد حب اہل بیت، اہل بیت کی محبت. مجھے بہت سے پیغام بھی ملے کہ مولانا کوئی تربیت کے حوالے سے بات کریں، کوئی اس طرح سے بات کریں. آؤ میں ذرا اس بات بھی جانا چاہتا ہوں. اہل بیت کی مودت و محبت یہ ساری حدیث کیوں آئی میں پہلے بھی بیان کر چکا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس گھرانے کا کینہ پیدا نہ ہونے پائے. اور پھر یہاں تک ہمارے پاس حدیث آئی، یہاں تک حدیث ہے. یہ حدیث سنو گے لطف بھی آئے گا اور شاید بعض افراد تعجب بھی کریں. وہ حدیث کیا؟ امام باقر سے بھی یہ حدیث ہے، اور امام صادق سے بھی. امام باقر کے ایک صحابی ہیں زیاد احلام امام باقر کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں میں امام کے پاس موجود تھا، اتنے میں زیاد احلام امام باقر کے پاس آیا. جو امام باقر کے پاس آیا حالت کیا تھی؟ سادہ لفظوں میں جو روایت نے بیان کیا. جب یہ امام باقر کے پاس آیا آ کے سلام عرض کیا. امام نے سلام کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد امام نے اسے فرمایا یا زیاد ما لی اراکا رجلیکا متفلقین. اے زیاد کیا ہو گیا؟ تمہیں حالت کیسی بنائی ہے کہ تمہارے پاؤں اتنے گندے، تمہاری ایڑیاں اتنی گندی، میں یہ تمہاری حالت کیوں دیکھ رہا ہوں؟ روایت کا پس منظر یہ ہے کہ یہی زیاد احلام جب امام کے پاس آیا تو حالت کیا تھی؟ گریبان کھلا ہوا ہے، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، پاؤں گندے ہیں، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں اور ایڑیوں میں مٹی پھنسی ہوئی ہے. اس حالت میں آیا. دیکھیں یہاں پہ میں روک کے کہہ دوں، مومن صاف ستھرا ہوتا ہے. شاید بہت سے لوگوں کے ذہن چھوڑیں جی ہم تو ملنگ بندے ہیں. تمہارے امام کو بھی یہ حالت پسند نہیں. امام باقر کا اعتراض کرنا یہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنے مومن کی یہ حالت پسند نہیں. روایت نے خاص طور پہ پاؤں کا کیوں کہا؟ کہ بہت سے لوگ اپنا چہرہ تو سنوار لیتے ہیں لیکن پاؤں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اس لیے امام نے خاص توجہ کی پاؤں پہ. کہا اے زیاد یہ حالت کیوں، پاؤں ایسے کیوں ہیں؟ ہاتھ باندھ کا مولا میں سفر میں آ رہا تھا، گزرتے ہوئے میری سواری نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. یہ روایت میں میری سواری نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. اب یہ سواری مر گئی یا بیمار ہو گئی یا کیا ہو گیا یہ روایت میں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میری سواری نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں پیادہ یعنی پیدل آیا. وَمَا جِئْتُ إِلَيْكَ، مولا میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ حُبِّي لَكُمْ وَإِنْقِطَاعِي عَلَيْكُمْ،
چونکہ میرے دل میں آپ کی مودت ہے، میں آپ کا محب ہوں مولا، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب اس حالت میں آیا ہوں، گویا عذرخواہی کر رہا تھا کہ مولا معاف کر دیں، میری زندگی میں عام حالت ایسی نہیں ہے، اور چونکہ امام کو یہ حالت گوارا بھی نہیں ہے، لہذا خبردار کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ بس ہم تو ماننے والے بس سادہ ملائی، نہیں، جتنی خدا نے توفیق دی ہے بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پہ اس نے عذرخواہی کی، پھر امام سے پوچھا مولا یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس کا اجر کیا ہے؟ کہا یہی چیز آنا، تمہارا میرے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم صاحب دین و ایمان ہو، صاحب دین و ایمان ہو، یعنی واقعی مومن ہو۔ اچھا پھر امام کی جو حدیث جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہیں پہ امام نے حدیث بیان کی، زیاد احلام سے کہا اے زیاد حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام باقر فرماتے ہیں حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارا دین ہی ہم اہل بیت کی محبت ہے، سارا دین، حقیقت دین، حقیقت ایمان وہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی محبت۔ یہاں پہ کچھ دوستان شاید بلکہ یقیناً کچھ دوستان کے ذہنوں میں سوال بھی آئے گا، تو مولانا نہ نماز کی بات، نہ روزے کی بات، نہ حج کی بات، بھئی میں کیا کروں؟ امام کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ محبت ہی دین ہے، اس سے بڑھ کے امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، آگے کہتے ہیں مولا جب ہمارے گھر میں نعمت یا رحمت آتی ہے، یعنی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، تو ہم اس کا نام آپ کے ناموں پہ رکھتے ہیں، آپ کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ مولا اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کہا کس لیے یہ نام رکھتے ہو؟ کہا چونکہ آپ سے محبت ہے، آپ سے مودت ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں روکے ایک جملہ کہتا ہوں، اسی حدیث کے روکے، آج ہمارا معاشرہ بدل گیا، ادھر بچی پیدا ہوئی، ہم ایران میں مولانا کو کال کریں گے، بچی پیدا ہوئی تو نام بتا دیجیے۔ یہ میرے ساتھ ہوا بھی صحیح، ایک مرتبہ پوچھا بڑی فرمائش سے، میں نے کہا فاطمہ نام رکھ لیں۔ اب انہوں نے جو فون بند کیا، واہ مولانا اگر یہی بتانا تھا تو ہمیں کیا یاد نہیں تھا؟ آپ سے پوچھیں کوئی ایسا نام بتائیں جو دنیا میں کسی کا نام نہ ہو، ایسا نام بتائیں نایاب، یونیک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ ہمارا معاشرہ، اہل بیت کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے پاس تاریخ والے مورخین پریشان ہیں، اہل بیت کے نام زیادہ نام یا علی نظر آئے گا یا فاطمہ، کہ ایک گھرانے میں حسین ابن علی کو جتنے بیٹے ملے سب کا نام علی ہے، جتنی بیٹیاں ملی سب کا نام فاطمہ، حتیٰ یہ کہ جو آپ سنتے ہیں فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، یہ صغریٰ اور کبریٰ یہ نام کا جز نہیں ہے، اصل نام صرف فاطمہ۔ یہ مورخین نے اپنی پہچان کے لیے تاکہ تاریخ رقم کر سکے صغریٰ اور کبریٰ لکھا یا اکبر اور اصغر لکھا۔ بچہ نام علی، بچی نام فاطمہ۔ یہ اہل بیت کا مزاج ہے، گویا اہل بیت چاہتے یہ ہے کہ ہماری منشا ہے ہر گھر میں علی اور فاطمہ ہو، ہر محلے میں علی فاطمہ ہو، ہر گلی میں علی فاطمہ ہو، ہر شہر میں علی فاطمہ ہو۔ یہ علی فاطمہ اہل بیت کے محبوب ترین نام ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت۔ کہا مولا ہمارے پاس جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم آپ کے نام پہ نام رکھتے ہیں، اس حوالے سے فرمائیں تو امام صادق نے وہی الفاظ بیان کیے، فرمایا حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ سارا دین حقیقت میں محبت اہل بیت ہی ہے۔ ہماری مجلسوں میں اگر فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس نقطے پہ خاص توجہ چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ وہ دوستان
جنہوں نے مجھ سے کچھ سوالات بھی پوچھے. اگر ہماری مجالس میں فضائل اہل بیت پڑھے جاتے ہیں تو ایک پس منظر یہی ہے کہ اہل بیت کی محبت کو اجاگر کیا جائے, اہل بیت کی محبت کو بڑھایا جائے, کیونکہ سارا دین یہ محبت اہل بیت ہے. اب پتہ نہیں کس کس کے ذہن میں کس طرح کا سوال آ رہا ہوگا, لیکن بہرحال جو میرے ذہن میں ہے میں اس کا جواب ہی دیتا جاؤں. مولانا یہ کیا, اگر سارا دین محبت ہے تو باقی احکام بھئی اصول ہیں, فروع ہیں, نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور باقی ساری چیزیں, ان کی اہمیت کہاں گئی؟ اور جو حدیث میں نے کل پڑھی لِكُلِّ شَيْءٍ اساس, ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد, اسلام کی بنیاد, تھوڑا سا تو آپ بھی بولیں نا, اور یہ حدیث میں پہلے پڑھ بھی چکا. اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت, اور یہ وہ محبت کہ جو اختیاری بھی نہیں ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ خدا کی طرف سے تم پہ واجب بنا کے نازل کی گئی. دیکھیے محبت کے پہلو دیکھیے, تمام دین یہ محبت ہے, دین کی بنیاد یہ محبت ہے. خدا نے کہا یہ محبت تم پہ واجب ہے. کائنات کے نبی مطالبہ کرے اجر رسالت, صرف محبت ہے. اچھا ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ دین کے باقی احکام کوئی حیثیت نہیں رکھتے, نہیں, وہ حیثیت اپنی جگہ پہ. اصل یہ سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں, یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا, اگر تمہارے دلوں میں آل محمد کی محبت راسخ ہو گئی تو گویا سارا دین تمہارے پاس آ گیا. اگر یہ محبت تمہارے دلوں میں راسخ ہو گئی تو گویا سارا دین یہ تمہارے پاس ہے. دین کے جتنے احکام ہیں مومن کبھی پیچھے نظر نہیں آئے گا. اچھا سر مسئلہ کیا ہے؟ یہی پہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ چند اشعار موجود ہیں. امام صادق فرماتے ہیں تاصل الہ و تظہر حبہ, تم خدا کی محبت کے دعوے دار تو ہو لیکن اس کی معصیت بھی کرتے پھرتے ہو. فرمایا ھذا فی الفعال بدیع, عمل میں یہ بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی ہے اور جب عمل کی بات آئے ہم نہیں مان سکتے. فرمایا یہ بڑی عجیب بات ہے. پھر تمہارے امام فرماتے ہیں لو کانا حبک صادقا لاطعتہ, اگر تمہاری محبت سچی ہے تو جس سے محبت رکھتے ہو تم اس کی اطاعت بھی کرو گے. اگر تمہاری محبت سچی ہے تو جس سے محبت رکھتے ہو اس کی اطاعت بھی کرو گے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں ان المحب لمن یحب مطاع, چونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہمیشہ تابعداری کرتا ہے. دیکھیے یہاں پہ ہمیں فلسفہ کے سمجھ میں آیا, سارا اسلام یہ محبت اہل بیت ہے, لیکن یہاں پہ یہ جو کہا کہ سارا اسلام محبت اہل بیت ہے, یہاں پہ دعوی محبت نہیں ہے. زبانی دعویٰ کر لینا میں اہل بیت کا محب ہوں, یہاں پہ دعوی محبت نہیں ہے, حقیقی محبت جو دل میں راسخ ہو جائے, حقیقی محبت. اگر یہ حقیقی محبت ہے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا مومن بے نمازی ہو. اگر حقیقی محبت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا مومن دنیا دار ہو. اگر حقیقی محبت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن گناہوں کی طرف چلا جائے. کیوں؟ یہ محبت تمہیں گناہوں سے بچائے گا. کائنات کے نبی کی ایک حدیث ہے, یہ حدیث سنیے گا, شیعہ سنی منابع میں موجود ہے. کائنات کے نبی فرماتے ہیں حب علی حسنۃ, حب علی حسنۃ, علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا یضر معها سیئہ, جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں ہوتا. علی کی محبت دیکھیے یہ میری ہوائی بات ہے, یہ خطابت نہیں ہے
مومنین کو یہ برا بھی لگے کہ مولانا یہ کیا آزادی دیتے جا رہے ہیں، یہ کائنات کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا حب علی حسنہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا تغر معها سیئہ، جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا پہلو کیا بیان فرمایا، وَبُغْضُ عَلِيٍّ، توجہ تو رکھیے گا، وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَیِّئَةٌ، اور علی کا بغض ایسی برائی ہے لا تنفع معها حسنہ، جس کے ساتھ تمہیں کوئی نیکی بھی فائدہ نہیں پہنچے۔ ہمیں رکا اس ترجمے کے بعد ایک خاص مصلحت کی تعلق، وہ یہ کہ پتہ نہیں آپ اس حدیث سے کیا سمجھے۔ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے حدیث اور کلام معصوم، ہمارے ممبر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ممبر آج جو ہمارے معاشرے میں ہے اکثر جاہلوں یا کم پڑھے لکھوں کے پاس ہے، اکثر جاہل ہیں یا اگر کچھ پڑھا بھی ہے تو کم پڑھے لکھے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، احادیث ممبر سے بیان کی جاتی ہیں لیکن حدیث کوئی مولوی کا قول نہیں، کسی عالم دین کا قول نہیں، امام معصوم کا قول، اور امام معصوم کے قول کے بارے میں کیا کہا گیا، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے، یعنی معصوم کے فرمان کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، خالی ترجمے سے حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، خالی ترجمے سے حدیث سمجھ نہیں آتی، حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آؤ یہی حدیث کے میں نے جملہ اس لیے کہا چونکہ میں نے خود ایک جگہ پہ ایک خطیب کی زبانی یہ جملے سنے، اس نے یہ حدیث کوٹ کی اور پھر کہنے لگا دیکھو جی اگر علی کی محبت ہے تو کوئی گناہ نقصان پہنچانے والا نہیں، بس جو دل چاہے کرتے رہو۔ نہیں، حدیث ہے ضرور لیکن سمجھا نہیں گیا۔ اچھا کہا گیا علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا تزر معها سیئہ، جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تمہارے دل میں علی کی محبت راسخ کیے ہوئے اور تم اس معاشرے میں رہ رہے ہو جہاں چاروں طرف گناہ ہیں، بدکاری کا گناہ، بے حیائی کا گناہ، بد زبانی کا گناہ، بے حجابی کا گناہ، چاروں طرف گناہ ہیں لیکن تمہارے دل میں حب علی ہے۔ شاید میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہو، بھئی کہا بھی جاتا ہے کہ پہلے کرونا بھی آیا تھا، یہ تو کرونا تو سب کو یاد ہوگا، یا ویسے بھی کوئی بیماریاں جو بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے حفاظتی ٹیکہ لگواؤ، حفاظتی ٹیکہ۔ اب یہ جو حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ ٹیکہ لگوا لو تمہارے وجود کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ بیماریاں ہیں لیکن تمہیں نہیں لگے گی۔ توجہ فرمائیے آپ، یہ ٹیکہ لگوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس ختم ہو گیا یا کورونا کا جراثیم ختم ہو گیا، نہیں، یہ جو تم نے یہ حفاظتی ٹیکہ لگوایا یہ تمہارے اندر ایسی طاقت پیدا کر دے گا کہ چاروں طرف گناہ ہیں لیکن گناہ کا اثر تم پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا حب علی، اب حدیث سنیے، حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اگر تمہارے دل میں راسخ ہو جائے لا تزر معها سیئہ، چاروں طرف گناہ ہیں لیکن یہ محبت علی تمہیں گناہوں سے بچاتی جائے۔ محبت علی تمہیں بچائے گی، کس انداز سے؟ محبت علی تمہارے وجود میں وہ کام کرے گی، یہ محبت علی تمہارے وجود میں وہ کام کرے گی۔ پھر انسان سامنے گناہ آیا، پتہ ہے کسی کا حق ہے، موقع بھی مل رہا ہے،
لیکن مومن حق تلفی نہیں کرے گا. کیوں؟ میں علی سے محبت رکھنے والا ہوں. مجھے پتا ہے کہ سامنے گناہ کا راستہ کھلا ہے، میں گناہ کر سکتا ہوں، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، لیکن مومن قدم آگے نہیں بڑھائے گا. کیوں؟ میں علی سے محبت کرنے والا ہوں، میرے دل میں علی کی محبت ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے اب جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث پہ عام طور پہ نعرے بھی لگائے لیتے ہیں جب فضائل میں پڑھی جائے. اب مجھے یہاں کے ماحول کا پتہ نہیں ہے. دیکھیے علی کی محبت گویا پورے انسان کے اعمال کو کنٹرول کرنے والی ہے. اور جو چاہتا ہوں پورے انسان کے اعمال کو یہ کنٹرول کرنے والی علی کی محبت. اب یہ کنٹرول کرنے والی علی کی محبت ہی ہے جس کے بارے میں کائنات کے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن اٹھو گے تمہارے نامہ اعمال تمہیں دیا جائے گا تو اس نامہ اعمال کی جو کتاب ہے نبی فرماتے ہیں عنوانو صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے اعمال نامے کی کتاب کا عنوان علی کی محبت. یہ میں نے نئی حدیث نہیں پڑھی ہے، سنیے آپ نے بھی ہے. اس نامہ اعمال کی کتاب کا نام کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت. اس نامہ اعمال کا عنوان ہے، عنوان. کتاب تو تقریباً ہر کسی نے پڑھی ہوگی، کتاب ہر کسی نے پڑھی ہوگی. جو عنوان ہوتا ہے اسی عنوان کے مطابق متن ہوتا ہے. جو کتاب کا عنوان ہوتا ہے اندر بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ عنوان سے مناسبت رکھتی ہوں. اب جو جملہ دے رہا ہوں اس میں تفصیل عرض نہیں کروں گا. عنوان ہو علی کی محبت، اندر سارا کردار ہو حاکم شام کی شرارتی. کون اس کتاب کو مانے گا؟ کون اس کتاب کو قبول کرے گا؟ ضرورت کیا ہے؟ اگر نامہ اعمال کا عنوان علی کی محبت ہے تو تمہارے ہر عمل میں علی کی محبت جھلکتی نظر آئے. پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کی یہ اہمیت، روزے کی یہ اہمیت، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، یہ ساری چیزیں بچو. کیوں؟ ہمیں پتا ہے اگر دل میں محبت ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا؟ شاید بہت سے مومنین کے ذہن میں یہ بھی ہے مولانا سب کو نکال دیا. ابھی تک جو تقریریں کر رہے تھے سمجھ رہے تھے ہم سارے محب بیٹھے اور اب سب کو نکال دیا. نہیں، نکالا نہیں. محب علی ضرور ہے، حب علی یہ ضرور ہے آپ کے دل میں، لیکن یہ حب علی ابھی کمزور ہے. اس حب علی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس خدا کا لاکھ شکر ہے. یہ غدیر کے دن کی دعاؤں میں سے ہے، غدیر کے دن کی جو دعا میں سکھائی گئی وہ دعا یہی ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. خدایا تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ولایت علی سے متمسک رکھا. ضرورت یہ ہے کہ یہ محبت مضبوط ہوتی جائے، اور اگر یہ مضبوط محبت ہوتی تو کبھی کربلا کا واقعہ نہ ہو. جہاں یہ مضبوط محبت تھی، جہاں یہ مضبوط محبت تھی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو تو موت سے ڈر لگنا چاہیے، لیکن کربلا کے بچے جو ہم دیکھتے ہیں، کسی بچے کی بھی مصیبت دیکھ لو، ہر بچہ موت کی طرف لپک کے جا رہا ہے. کیوں؟ دل میں یہ محبت ایسی مضبوط محبت تھی کہ جب بچوں نے اپنے باپ کی زبانی اپنی موت کے بارے میں سنا
تو ذرہ برابر چہرے پہ ملال نہیں آیا. یہ کون سے بچے؟ یہ سیدہ زینب کے اولو محمد اجرکم اللہ. جب حسین کربلا کی طرف جانے لگے، مکے سے نکلے، ابھی چند قدم چلے تھے، حسین نے ایک مرتبہ عباس سے کہا، عباس ذرا کارواں کو ٹھہرا لو، خیمہ لگا دو. مولا سارے خیمے لگا دے؟ کہا نہیں، صرف میرا ایک خیمہ لگاؤ. خیمہ لگا. کچھ دیر کے بعد پھر حسین نے بلایا، عباس جاؤ، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، میرے مہمان کا استقبال کرو. عباس جو خیمے سے باہر نکلے، دیکھا جناب عبداللہ آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں اون، دوسرے ہاتھ میں محمد. دونوں بچوں کو عبداللہ لے کے آئے. حسین کے قریب آئے، سلام عرض کیا، مولا حسین میں آقا زادی سیدہ زینب سے ملنا چاہتا ہوں. عبداللہ شوہر ہیں لیکن سیدہ زینب کی عظمت سے واقف ہیں. کہا میں آقا زادی زینب سے ملنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا، عبداللہ تم شوہر ہو، حق رکھتے ہو، وہ خیمے میں سیدہ زینب ہیں، جا کے ملاقات کرو. ادھر سیدہ زینب کے دل کی حالت کیا تھی سنو گے. سیدہ زینب کو جب یہ پتہ چلا میرا شوہر عبداللہ آ گیا ہے، دل میں ایک آہ بری، خدایا عبداللہ مجھے واپس جانے کا حکم، میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکوں. اتنے میں عبداللہ جناب سیدہ زینب کے پاس پہنچے، سلام کیا. عبداللہ کے کوئی بات کرنے سے پہلے سیدہ زینب کہتی ہیں، عبداللہ اگر مجھے لینے آئے ہو، میں شریعت کے سامنے تو کچھ نہ بولوں گی، لیکن یاد رکھو اگر مجھے واپس جانے کا حکم دیا، زینب نہیں، زینب کا جنازہ جائے. میں کہتا ہوں آقا زادی عبداللہ نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، شہزادی آپ نے خود ہی سوچ لیا، لیکن اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، حسین کی جدائی گوارا نہیں. شہزادی اللہ جانے عاشور کے دن کیسے صبر کیا ہوگا جب دیکھا شمر حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے، روتے ہوئے کہا ما فیکم مسلم اجرکم اللہ، بھلا تمہیں سلامت رکھے. جب عبداللہ نے یہ سنا، ہاتھ باندھ کے کہا، شہزادی میں لینے نہیں آیا، میں تو قربانی کا سامان دینے آیا ہوں. میں نے سنا ہے جب سفر میں جاؤ اگر کوئی مشکل پیش آئے قربانی دے دیا کرو. شہزادی میں 2 قربانیاں لے کے آیا ہوں، اگر تم پہ کوئی مشکل آئی ایک قربانی اپنی طرف سے دینا، اور اگر حسین پہ کوئی مشکل آئی اجرکم اللہ، یہ 2 قربانیاں یہ اون محمد لے کے آیا ہوں. جب اون یہ سنا شہزادی کے دل کو تسلی ہوئی، اون محمد کو ساتھ لیا. لو عزیزو یہ کارواں کربلا میں آ گیا. جب کربلا میں یہ کارواں پہنچ گیا، عاشور کے دن جب ساری قربانیاں پیش ہونے لگی، یہی اون محمد ہے جو بار بار آگے حسین کے پاس کہتے رہے ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے، یا اماں او مامو ہمیں بھی جانے کی اجازت دو. عزیز و حسین بڑا سخت ہے، یہ چھوٹے بچے حسین پہ فدا ہونا چاہتے ہیں. شب عاشور یہی سیدہ زینب ہے، اپنے دونوں بچوں کو اپنے خیموں میں بٹھایا ہوئے. شہزادی زینب اون محمد سے کچھ باتیں کر رہی تھی، جو روایت ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں. راوی کہتے ہیں امام حسین ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے تھے. سیدہ زینب کے خیمے کے دروازے کے پاس آگے رک گئے، دیکھا بہن زینب اپنے بچوں سے دو باتیں کر رہی ہے. اب جو حسین نے سنا، زینب بچوں سے کہہ رہی تھی، بچوں کل قربانی کا دن ہے، کل قربانی
قربانی کا دن ہے، سارے اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے، لیکن بچوں زینب کو شرمندہ نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کل ہر بی بی قربانی دے گی، ام لیلہ قربانی دے گی، ام فروا قربانی دے گی، رباب قربانی دے گی۔ بچوں سے کہا بچوں مجھے بیویوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ جانے بچوں نے کیا جواب دیا۔ ایک مرتبہ دونوں بچے یک زبان ہو کے بولے اماں کل صبح ہونے دو، کل صبح ہونے دو۔ اگر ہم حیدر کرار کی شجاعت نہ دکھائے تو کہنا۔ لو عزیزو جو روز عاشورا آیا حسین کے پاس آئے، حسین اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ پھر ماں کے پاس ہے، اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے، آقا حسین اجازت نہیں دے رہے۔ تاریخ مقتل یہ کہتی ہے سیدہ زینب ایک مرتبہ حسین کو بلایا، امام حسین سیدہ زینب کے خیمے میں آئے۔ جو میں نے تاریخ میں پڑھا وہ جملہ دینا چاہتا ہوں۔ سیدہ زینب نے بھائی سے کہا بھائیا ان بچوں کو بھی جانے کی اجازت دو۔ دل پہ ہاتھ رکھا زینب ہے کیسے جانے کی اجازت دو؟ سیدہ زینب نے ایک جملہ کہا بھیا حسین تجھے ماں زہرا کی حرمت کا واسطہ، تجھے ماں زہرا کی حرمت کا واسطہ، تجھے ماں زہرا کی عزت کا واسطہ میرے بچوں کو جانے کی اجازت دو۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکایا، بچوں نے جو حسین کے چہرے کو دیکھا دونوں ٹانگوں سے لپٹ گئے، یا اماں اب ہمیں بھی مقتل میں جانے کی اجازت دو۔ لو عزیزو دونوں بچوں کو حسین نے اجازت دی۔ اب جو تاریخ نے جملہ لکھے کربلا کے جتنے بھی جوان ہیں سارے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ صرف کربلا کی تاریخ میں یہ دو بچے ہیں زینب کے شہزادے جو گھوڑوں پہ بیٹھ کے نہیں گئے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے نہیں گئے ہیں۔ دونوں بچوں نے تلواریں سنبھالی، پیادہ مقتل میں گئے، مقتل میں جا کے حیدر کرار کی شجاعت دکھائی۔ شجاعت دکھاتے ہوئے یہ شعر پڑھنے لگے، یا قوم ان لم تنکرونی، اے قوم اگر ہمیں نہیں پہچانتے تو پہچانو، ہم حیدر کرار کی شجاعت کے وارث ہیں، ہم حیدر کرار کی شجاعت کے وارث ہیں، ہم آن و محمد آ گئے۔ تاریخ مقتل یہ بتاتی ہے کئی ناریوں کو فنار کیا ان دونوں بچوں نے۔ جب کئی ناریوں کو فنار کر چکے عمر بن سعد نے کہا ان بچوں سے الگ الگ مقابلہ نہیں ہو سکتا، سنو گے؟ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو، چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو۔ لو عزیزو زینب کے شہزادے چاروں طرف سے جو حملہ ہوا دونوں پہ تیر بھی آئے، دونوں پہ تلوار کے وار بھی ہوئے۔ اب جب دونوں زمین پہ گرے آواز دیکھا یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، مامو حسین مدد کو آؤ۔ تاریخ مقتل یہ کہتی ہے جب دونوں بچوں کی آوازیں سنی حسین اور عباس دونوں بھائی مل کے ایسے گئے جیسے شکاری پرندہ جاتا ہے۔ ایک بچے کو عباس نے اٹھایا، ایک بچے کو حسین نے اٹھایا، دونوں بچوں کو اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے کے آئے۔ جب گنج شہیدہ میں لے کے آئے دیکھا زینب بہن کھڑی ہے، زینب بہن کھڑی ہے۔ عزیزو یہ مرحلہ بڑا سخت ہے، ارے زینب ماں بھی ہے۔ جب دیکھا دونوں بچے آئے سیدہ زینب نے جو بچوں کو سنبھالا، آن اس دنیا سے جا چکے، محمد کے جسم میں ابھی جان تھی۔ سیدہ زینب زمین پہ بیٹھی، محمد کو یوں اپنے ہاتھوں میں لیا، سیدہ نے اپنے سینے سے لگایا۔ جب ماں کی گود کی گرمی محسوس کی محمد نے ایک آخری جملہ کہا، وہ کیا سنو گے؟ وہ میری ماں بہنوں کہ خدا کسی ماں بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، جمع بچہ آخری جملہ کہا اماں اب تو راضی ہو، اماں اب تو راضی ہو۔ سیدہ نے کہا شہزادے میں بھی راضی، بابا بھی راضی، اجرکم اللہ۔ یہ آخری جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے خدا بازی انا للہ، آج زینب اجڑ گئے، اجرکم اللہ۔
لیکن بڑی تسلی کے ساتھ یہی شہزادی زینب ہے جو تاریخ مقتل نے بتایا یہ آخری موقع تھا جب شہزادی نے اپنے بچوں کو دیکھا. اب شہزادی اٹھی ایک مرتبہ خیمے کے اندر چلی گئی. جب سیدہ زینب خیمے کے اندر چلی گئی امام کافی دیر تک انتظار کرتے رہے. ماں ہے پھر آئے گی, بچوں کے لاشیں ہیں, شکر گوشوں کے لاشیں ہیں, آخر زینب ماں ہے پھر آئے گی. لیکن شہزادی خیمے سے باہر نہیں آئی, شہزادی خیمے سے باہر نہیں آئی. ارے حسین کو ایک خطرہ لاحق ہوا. ایک مرتبہ تیرے خیمہ پہ آئے, آواز دیکھا زینب ہے, زینب بہن تجھے حسین بلا رہا ہے. دل میں خیال آیا شاید زینب غش کھا کے گر گئی ہوں. اب جو پردہ اٹھایا زینب کو دیکھا, ارے زینب مصلی عبادت بچھائے ہوئے سر سجدے میں رکھ کے زینب ورد کر رہی ہے الہی شکران, الہی شکران, میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے زینب کی قربانی قبول, میرے اللہ تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی. لو عزیزو یہ دو بچے روز عاشور گزر گیا. اب جو میں مصیبت کا جملہ دینا چاہتا ہوں ممکن ہے بچے یا جوان نہ سمجھ سکے, بوڑھے ضرور سمجھیں گے, میری مائیں بہنیں ضرور سمجھیں گی. اور جملہ قیامت کا جملہ وہ کیا, روز عاشور گزر گیا, بچوں کے سر کاٹے گئے, نیزے پہ سر چڑھائے گئے. تاریخ مقتل یہ کہتی ہے سیدہ زینب نے کسی مقام پہ اپنے بچوں کے لیے ماتم نہیں کیا. سیدہ نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. با محمدہ با اونا نہیں کہا. 11 محرم کو جب زیور پہنائے گئے مقتل سے گزارا گیا, سیدہ نے خود کو محمل سے گرایا لیکن حسین کے لاشے پہ, اپنے بچوں کے لاشوں پہ نہیں گری. بڑا سچ جملہ کہنے والے عزیزو, اپنے بچوں کے لاشے پہ نہیں گری بلکہ جب بھی پکارا حسین کا ماتم کیا یا حسین کہہ کے غم منایا. یہی شہزادی ایک مرتبہ شام کے زندان کا وقت آ گیا. جب شام کے زندان میں ساری بیویاں روتی تھی, اپنے اپنے بچوں کا نام لے کے, رباب اصغر کو روتی تھی, لیلا اپنے بچے کو روتی تھی, فروا اپنے قاسم کو روتی تھی, لیکن کسی تاریخ میں مجھے نہیں ملا زینب نے اپنے بچوں کا نام لے کے ماتم کیا ہو. حتیٰ یہ کہ جب مدینہ واپس آنے کے لیے چلنے لگے سارے شہداء کے سر لائے گئے, سارے شہداء کے سر لائے گئے. اصغر کا سر آیا رباب کو ملا, اکبر کا سر آیا لیلا کو ملا, قاسم کا سر آیا فروا کو ملا, اون محمد کے سر آئے, لینے والا کوئی نہیں تھا. سید سجاد سامنے کھڑے ہوئے, یہ سپاہی کہتے ہیں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی, کیا ان بچوں کا سر لینے والی ماں نہیں ہے. لیکن شہزادی نہیں اٹھی. جب حسین کا سر آیا شہزادی اٹھی, حسین کا سر لیا, آخر واپس مدینے میں آئے. جب مدینے میں آئے شہزادی نے کسی مقام پہ اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. لو عزیزوں یہ رونے کے لیے جملہ دے رہا ہوں, تاریخ حیران ہے. شہزادی ماں بھی تو ہے لیکن اپنے بچوں کا غم کیوں نہیں منایا. شاید ایک ہی وجہ تھی, شہزادی کی مجبوری, شہزادی کی مجبوری تھی. سنو گے کون سی مجبوری؟ شہزادی کے کندھوں پہ ذمہ داریاں تھیں. کون سی ذمہ داریاں؟ اگر شہزادی اپنے بچوں کو روتی رباب کو تسلی کون دیتا؟ اگر شہزادی اپنے بچوں کو روتی رباب کو تسلی کون دیتا؟ اگر شہزادی اپنے بچوں کو روتی فروا کو تسلی کون دیتا؟ ام لیلا کو تسلی کون دیتا؟ شاید یہی وجہ ہے شہزادی نے اپنے بچوں کا غم نہیں کیا. لیکن کربلا کے بعد جب مدینے واپس آ گئے بیویوں کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دیا. شہزادی زینب اپنے گھر میں آئی تو دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھ, آئے آئے, دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے. اب جگر پھٹ گیا,